ہجرت کا 5واں سال اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ دشمن فوج کے ہر اول دستے اب مدینہ کے قریب دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ ابو سفیان کو امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پر ملیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے، تو اس نے فوج کو مدینہ کی طرف بڑھایا اور مدینہ کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا، لیکن غطفان اور کچھ دوسرے قبیلے احد کے پاس ہی ٹھہرے۔ اب دشمن فوج کی ٹولیاں مدینہ کی طرف چلی کہ مسلمانوں کا کچھ حال معلوم ہو، مگر وہاں وہ پہنچے تو ایک بالکل نئی چیز دیکھی، ایسی چیز جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ان کی عقل حیران تھی کہ یہ کیا؟ ارے یہ تو خندق ہے، مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی گئی ہے، تو کیا ہمارا لشکر اس پر نہ جا سکے گا جس کے لیے اتنا جتن کیا گیا ہے اور اتنے پاپڑ بھی رہ گئے ہیں؟ کیا وہ کام نہ ہو سکے گا؟ کیا یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا؟ اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بچ جائے گا؟ ٹولیاں لوٹ لوٹ کر فوج میں آئی اور لوگوں کو یہ نامبارک خبر سنائی۔ جس نے بھی سنا دنگ رہ گیا کہ بخدا یہ تو بالکل ایک نئی چال چلی ہے، جس کا عرب میں تو کبھی رواج تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ دشمن آ گئے ہیں، چنانچہ وہ اپنی چوکیوں پر چوکنے ہو گئے۔ کوہ صلع کے دامن میں ایک سرخ خیمہ بھی نصب کیا گیا، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں بیٹھ کر جنگ کا نقشہ بنایا۔ اسلامی فوج 3000 تھی۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حصوں پر تقسیم کیا۔ کچھ ٹولیاں خندق کی دیکھ بھال پر مقرر ہوئی۔ خندق کے جن حصوں پر زیادہ اندیشہ تھا وہاں بھی کچھ لوگوں کو پہرے پر لگایا، اور بقیہ فوج دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہوئی۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی۔ قریش نے بہت کوشش کی کہ خندق پار کر لے، لیکن ناکام رہے۔ جان باز مسلمانوں نے اس طرح تیر برسائے کہ ان سے کچھ نہ بن پڑا۔ بالآخر تاب نہ لا کر وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اب انہوں نے خندق کے اسی پار سے تیروں کی بچاڑ کر دی۔ پھر شام ہو گئی اور وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو قریش نے پھر خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دن بھی ناکام رہے۔ اب وہ غصے سے بوکھلا گئے اور تلملاتے اور ہونٹ چباتے واپس آ گئے۔ انہیں اب یقین ہو گیا کہ ہمارا سارا کیا درا برباد گیا۔ آندھی طوفان کا بھی زور تھا اور سردی بھی بلا کی تھی کہ جسم کٹے جا رہے تھے اور رگوں میں خون جمع جا رہا تھا، اس لیے وہ غصے سے بدحواس تھے۔ مسلسل ناکامی اور موسم کی سختی، فوج میں بھی دلی پھیل گئی۔ جس سے دیکھو یہی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ حیہ بن اخطب نے یہ حال دیکھا تو بہت ڈرا۔ اس نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے انت تک کوشش کی تھی اور نہ جانے کن کن مصیبتوں سے سارا انتظام کیا تھا۔ چنانچہ وہ گھبرا اٹھا اور سوچنے لگا، اگر فوج میں یوں ہی بے دلی پھیل گئی اور سپاہیوں کے حوصلے پست ہوتے گئے تو کیا ہوگا؟ تب تو ساری کوشش مٹی میں مل جائے گی۔ اس کے لیے تو فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ دوڑا ہوا ابو سفیان کے پاس آیا اور اس سے کہا، میری قوم قریظہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور ان کی طاقت کا حال تمہیں معلوم ہی ہے۔ ابو سفیان بولا، تو دیر نہ کرو، جلدی دوڑ کر جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ دے۔ اب حیہ تیزی سے بنی قریظہ کی طرف لپکا کہ کسی طرح ان کو پھسلائے، ان کو غداری پر تیار کر لے اور انہیں توڑ کر اپنے میں ملا لے۔ بنی قریظہ کے سردار کو محسوس ہو گیا، چنانچہ فوراً اس نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور حیہ سے ملنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ تاڑ گیا تھا کہ حیہ کیوں آ رہا ہے۔ حیہ پہنچا تو اس نے آواز دی اور قسم دے دے کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ جوش دلانے کے لیے اس نے یہ بھی کہا، مجھے معلوم ہے تم نے کیوں دروازہ بند کیا ہے، تمہیں ڈر ہے کہیں میں بھی نہ پیالے میں شریک ہو جاؤں۔ یہ سن کر کعب کو غیرت آ گئی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ حیہ نے کہا، واہ رے کعب، دیکھو میں تمہارے لیے کتنی بڑی عزت اور شہرت لے کر آیا ہوں۔ فوجوں کا ایک سمندر لایا ہوں، ٹاٹے مارتا ہوا سمندر۔ سارا عرب امڑ آیا ہے، قریش اور غطفان کے بھی سردار آئے ہیں، سب ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں۔ سب نے وعدہ کیا ہے کہ کام تمام کیے بغیر یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ کعب نے کہا، بخدا تم میری ناک کٹانی چاہتے ہو، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب معاہدے کی خلاف ورزی مجھ سے نہ ہوگی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میرے ساتھ وفاداری کی ہے۔ مگر حیہ اب بھی مایوس نہ ہوا اور وہ بار بار کعب کی غیرت کو بھڑکاتا۔ اس نے کہا آج پوری قوم کی لاج رکھنا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی عزت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کی ذلت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب تم ہی سوچ لو، دیکھو یہ موقع ہاتھ سے دینے کا نہیں، بے جھجک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ توڑ دو اور فوجوں کو راستہ دو، وہ سیلاب کی طرح بڑھے گی اور منٹوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی فوج کو کلیان کر دے گی۔ پھر پورے عرب پر ہمارا اثر ہوگا، اپنے مذہب کے لیے بھی راستہ صاف ہو جائے گا اور مدینہ کی ساری دولت اور جائیداد پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ اس بار کا وار بیکار نہ گیا، اس بار حیہ کا جادو چل گیا اور کعب اپنی مروت کو ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، لیکن ابھی وہ ہچکچا رہا تھا اور غداری کا برا انجام اس سے ستا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر قریش و غطفان ہار گئے تو کیا ہوگا، وہ لوگ تو اپنا راستہ پکڑیں گے اور میں تنہا رہ جاؤں گا، پھر تو میری بری گت بنے گی اور بنو نذیر اور بنو قینقاع کی طرح میں بھی ذلیل ہوں گا۔ لیکن جلد ہی یہ اندیشہ بھی دور ہو گیا، کیونکہ حیہ نے کہا خدا نخواستہ اگر ہم ہار گئے اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو میں خیبر چھوڑ دوں گا اور یہی آ کر تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جو کچھ سامنے آئے گا تمہارے ساتھ میں بھی جی لوں گا۔ یہ باتیں سن کر کعب کو اب بالکل اطمینان ہو گیا اور وہ غداری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب کیا تھا، حیہ کامیابی سے مسرور فوج میں آ پہنچا اور وہاں لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ اسے اب یقین تھا کہ فتح اپنے ہاتھ میں ہے اور اس میں اب صرف اتنی ہی دیر ہے کہ بنی قریظہ تیار ہو رہے۔